قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1896 میں کانگریس میں شامل ہونے کے بعد کیا۔ ابتدا میں آپ ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے، لیکن کانگریس کی ہندو پرست پالیسیوں کے باعث جناح نے کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ ایک طرف انہوں نے ہندوؤں اور انگریزوں کی سازشوں کا مقابلہ کیا، دوسری طرف منتشر مسلمان قوم کو اتحاد اور ان کا جو مشہور ہے اتحاد، تنظیم اور یقین محکم، تو یہ ان کے پرنسپل تھے، جس کی پرنسپل کی بنیاد پر 1940 میں جو 23 مارچ کو قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ قائد اعظم کی کوششوں سے سامنے آنے والے میثاق لکھنؤ کا مقصد خود مختاری اور تاج برطانیہ سے آزادی کے لیے متحد پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا، لیکن ان کی اس دور اندیشی سے فائدہ نہ اٹھایا گیا۔ مسلم رہنماؤں کے آپس کے اختلافات کے باعث قائد اعظم بر صغیر چھوڑ کر برطانیہ چلے گئے، لیکن شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی کوششوں سے قائد اعظم محمد علی جناح نے وطن واپس آ کر مسلم لیگ کی قیادت سنبھال لی اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کے حصول میں مصروف عمل ہو گئے۔ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں he became the president of All India Muslim League، اور آل انڈیا مسلم لیگ نے جو پھر تحریک چلائی، تو یہ قائد اعظم کا بڑا جو رول ہے، اور میرے نزدیک جو ان کا رول ماڈل ہے وہ ہے کہ he believe on rule of law۔ مسلسل محنت سے قائد اعظم کی صحت کافی خراب ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے فرائض انتہائی محنت اور ذمہ داری کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ علالت کے دوران جب ان کے لیے بیرون ملک سے ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کرنے کی تجویز دی گئی تو قائد اعظم نے کہا کہ میرے حریف ملک کا خزانہ ایسے اخراجات کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قائد اعظم کی اس درد مندی اور سوچ کا ذرا آج کے حکمرانوں سے موازنہ کریں تو صورتحال بخوبی آپ پر عیاں ہو جائے گی۔ قیام پاکستان کے صرف 13 ماہ بعد یعنی 11 اگست 1948 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دنیا میں ایسی شخصیات بہت کم ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ ایسے ہی عظیم رہنماؤں میں ایک قائد اعظم محمد علی جناح بھی تھے، لیکن آج کے دور میں ایسی بلند قدامت ہستی کا ملنا ناممکن ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے ایک المیہ ہے۔ محسن عظیم، حق نیوز۔